ناظرین، کیا اب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک نیا قانون منظور ہوا ہے جو دیش کی اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کی جائیدادوں پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں وقف ترمیمی بل 2025 کی، جو حال ہی میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا ہے۔ اس قانون کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ اس پر مسلمانوں اور دیگر طبقات کا کیا رد عمل ہے؟ آئیے اس پر تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا حصہ، وقف ترمیمی بل 2025 کا پس منظر۔ 2 اپریل 2025 کو ہندوستان کی لوک سبھا میں اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے وقف ترمیمی بل 2025 پیش کیا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ بل وقف جائیدادوں کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے پیش کرایا گیا ہے، لیکن اپوزیشن اور مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دوسرا حصہ، بل کی متنازع شقیں۔ اس بل میں چند ایسی ترامیم شامل ہیں جو خاصی متنازع ہیں۔ نمبر 1، غیر مسلم افراد کی شمولیت۔ ریاستی حکومتوں کو اپنے وقف بورڈ میں کم از کم 2 غیر مسلم ارکان شامل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وقف بورڈز میں صرف مسلمان ارکان ہوتے تھے۔ نمبر 2، چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری۔ بل کے مطابق غیر مسلم کو بھی وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بنایا جا سکتا ہے، جو پہلے صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ نمبر 3، ضلع کلکٹر کے اختیارات۔ ضلع کلکٹر کو متنازع جائیدادوں پر فیصلہ دینے کا اختیار دیا گیا ہے، جو پہلے وقف ٹریبیونلز کے پاس تھا۔ تیسرا حصہ، اپوزیشن اور مسلم رہنماؤں کا رد عمل۔ اس بل کے خلاف اپوزیشن اور مسلم رہنماؤں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ یہ بل مسلمانوں کو پسماندہ کرنے اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے پارلیمنٹ میں بل کی کاپی پھاڑ دی اور اسے آئین کے آرٹیکل 25 اور 26 کی خلاف ورزی قرار دیا۔ تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے اس بل کی مذمت کرتے ہوئے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ چوتھا حصہ، مسلمانوں کا احتجاج اور ردعمل۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر دیش بھر میں مسلمانوں نے اس بل کے خلاف احتجاج کیا۔ جمعہ کے موقع پر نمازیوں نے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر نماز ادا کی اور بل کی مخالفت کی۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ بل مسلمانوں کی مساجد، قبرستانوں اور مدارس کو چھیننے کی کوشش۔ پانچواں حصہ، حکومت کا موقف۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ بل وقف جائیدادوں کے انتظام کو شفاف بنانے کے لیے پیش کرایا گیا ہے۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے دعویٰ کیا کہ اس بل کا مقصد کسی مذہب کے امور میں مداخلت نہیں، بلکہ صرف وقف جائیدادوں کا بہتر انتظام ہے۔ چھٹا حصہ، ممکنہ اثرات اور تجزیہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بل سے وقف جائیدادوں کی خود مختاری متاثر ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس سے نئے تنازعات جنم لیں گے اور وقف کی جائیدادیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ وقف ترمیمی بل 2025 ہندوستان کی اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ اس بل کے حامی اور مخالفین اپنی اپنی جگہ پر مضبوط دلائل پیش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بل واقعی وقف جائیدادوں کے انتظام کو بہتر بنائے گا، مسلمانوں کے حقوق پر قدغن لگائے گا؟ آنے والا وقت ہی اس کا جواب دے گا۔ آپ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں دیں اور ہمارے چینل ASN نان سٹاپ نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید تازہ ترین خبریں اور تجزیے ملتے رہیں۔